بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، کتاب العلم ہم پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 20، یہ سب سے اوپر ہے۔ باب من برکہ علی رکبتیہ عند الامام ابی المحدث، اس کا بیان جو بیٹھا علی رکبتیہ گھٹنوں پر، یعنی دو زانوں ہو کے بیٹھنا، اس کا ترجمہ کرتے ہیں عند الامام، امام کے پاس یا محدث کے پاس۔ یہ علم، کتاب العلم ہے، علم کے مسائل ہیں۔ تو یہ باب قائم کیا کہ اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو اس کے کچھ آداب ہیں، اور ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ کی جو وضاحت ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ اگلا بندہ جو ہے اس کو پریشانی ہو، آپ ادب کے ساتھ اور تمیز کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھیں۔ حدیث بیان کرنے والوں اور حدیث لینے والوں کے جو آداب ہیں، آپ علم اصول حدیث اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک باقاعدہ چیپٹر ہوتا ہے جس میں بیان کیے جاتے ہیں کہ بھئی حدیث لینے آداب۔ وہ ماضی کے حوالے سے بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ آج کل نہیں ہیں، لیکن ان میں سے کچھ باتیں ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی وضاحت، اگر آپ کہیں پہ جاتے ہیں کسی بڑے کے پاس تو وہ اچھی ہونی چاہیے۔ آج کل ہے نا لوگ اداروں میں جاتے ہیں، اب عدالتوں میں جاتے ہیں، میں آتا جاتا ہوں تو وکلاء کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے، بلکہ ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے کہ سامنے جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ایسے جا کے وہاں پہ کھڑے ہونا ہے، ایسے بات کرنی ہے، تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا، ادروائز فائدہ نہیں ہوگا۔ اگلا بندہ جو ہے اس کو پریشانی ہوگی آپ سے، پھر وہ آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں فائدے سے دور ہو جائیں گے، آپ استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ چلیں جی پڑھیں۔ اللہ کے نبی نکلے، عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے، فقام عبداللہ بن حذافہ فقال، انہوں نے کہا ما نبی، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے کہا ابو کا حذافہ، تو تیرا باپ حذافہ ہے۔ یہ پیچھے بھی حدیث آپ نے پڑھی تھی نا، لوگ ایسے خام خواہ کے سوال کر رہے تھے الٹے سیدھے، ثم اکثر آئیں یقول سلونی، پھر آپ نے زیادہ یہ بات کہی، آپ نے بڑھا دیا اس بات کو کہ آپ کہہ رہے تھے سلونی، مجھ سے پوچھو۔ بارہ کا عمر والا رکبہ دے ہی، آپ کو غصہ آ گیا نا، لوگ فضول سوال کر رہے ہیں، آپ نے کہا پوچھ لو پوچھ لو، اور کوئی گل ہے گئی، اور کوئی بات ہے اس سے زیادہ قیمتی تو وہ بھی پوچھ لو، ٹھیک ہے۔ تو فبارہ کا عمر والا رکبہ دے ہی، عمر جی ہیں وہ دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا رضینا باللہ ربا، ہم اللہ پہ راضی ہو گئے رب ہونے کے لحاظ سے، وبالاسلام دین، اور ہم نے دین کو پسند کیا، اسلام کو دین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے طور پہ۔ ثلاثاً، تین دفعہ کہا پساکا تھا، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ حضرت عمر جو ہیں فبارہ کا عمر والا رکبہ دے ہی، بات کرنے کے لیے آگے بڑھے اور دو زانوں ہو کر بیٹھے، ادب کے ساتھ انہوں نے بات کی۔ باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہما، اس کا بیان جس نے بات کو دہرایا ثلاثا، تین دفعہ، لیفہما تاکہ وہ بات سمجھا دے، یا لیفہما تاکہ اس کو سمجھ لیا جائے۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ علم پڑھا رہے ہیں اور اہم چیز ہے تو آپ اس کو تکرار دو چار دفعہ اس کو ریوائز کر دیں، یا کوئی بات بتا رہے ہیں تو اہم بات ہے سمجھ نہیں آ رہی یا اس میں پیچیدگی ہے تو اس میں دو تین دفعہ آپ اس کو واضح کر دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا الا وقول الزور فما زال یکررھا، خبردار اور جھوٹی بات، ہمیشہ آپ یہ لفظ دہراتے رہے یا لگاتار آپ یہ دہراتے رہے، اہمیت دینے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ ابن عمر نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا حل بلغت ثلاثاً، کیا میں نے بات پہنچا دی؟ ثلاثاً، تین دفعہ یہ بات کی آپ نے، ہاں جی پہنچ گئی ہے، لوگوں نے کہا، آپ نے کہا ہاں پہنچ گئی، ٹھیک ہے پہنچ گئی ہے، تاکہ وہ جو بات ہے وہ لوگوں کے دلوں میں قرار پکڑ جائے اور لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ چلے ٹھیک ہے۔ انس سے مروی ہے، وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں آپ، انہ کان اذا تکلم بکلمۃ، جب آپ کوئی بات کرتے، اعادھا ثلاثاً، تین دفعہ وہ بات آپ دہراتے تھے، حتی تفہم منہ، یہاں تک کہ وہ بات سمجھ لی جاتی ہے، وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، جب آپ کچھ لوگوں کے پاس آتے، قوم کے پاس آتے، وسلم علیہم، آپ ان کو سلام کرتے، تو سلم علیہم ثلاثاً، تین دفعہ سلام کرتے۔ وہ یہ ہے نا گھر میں جانا، السلام علیکم، ٹھیک ہے،
پھر آگے جواب نہیں آیا تو پھر یہ لکھا ہوا ہے، اگر بندہ کوئی جواب نہیں دیتا ہے تو بندہ کہیں گیا ہے تو وہاں پہ پھر بندہ آپ دوبارہ سلام کر لیں یا تیسری دفعہ سلام کر لیں، تاکہ اگلے بندے کو اطلاع ہو جائے کہ بھئی کوئی بندہ باہر آیا ہے۔ ادروائز ہمیشہ نہیں آپ کہ جہاں بھی گیا آپ نے سلام وہ 3 دفعہ ہی کیا، ایسا نہیں ہے، نہیں تو اس کا ذکر آتا بھی آپ نے جہاں بھی جانا ہے آپ نے سلام کرنا ہے 3 دفعہ۔ پڑھیں۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے سلم علیہم ثلاثاً یعنی للاستئذان والدخول والرجوع، ایک اجازت لینے کا سلام، پھر داخل ہونے کا السلام علیکم، باہر سے بند آ جاؤ، اندر جا کے بس السلام علیکم، پھر واپسی پہ السلام علیکم، تو اس لیے اس طرح 3 سلام۔ لیکن یہ تو الگ الگ ہو جائیں گے نا بھائی، یہ تو الگ الگ ہے نا۔ ہاں جی، میرا خیال ہے یہ والی جو بات ہے نا، کہیں گھر جاتے ہیں ایک دفعہ سلام، پھر دوسری دفعہ تیسری، اگلے بندے کو پتہ نہیں چلا نا، پھر سلام کہہ دیا، پھر پتہ نہیں چلا پھر سلام کہہ دیا، تاکہ اگلے بندے کو پتہ چل جائے۔ تو یہ بات ویسے مجھے معقول لگتی ہے، جیسے ایک بات بندے نے کی ہے اور اس کو نہیں سمجھ آئی پھر دوبارہ بتا دو، پھر نہیں سمجھ آئی پھر دوبارہ بتا دو۔ عبداللہ بن عمر سے مروی نے کہا تخلف رسول اللہ فی سفر، اللہ کے نبی ایک سفر میں پیچھے رہ گیا، سافرنا جو ہم نے کیا، فادراکنا آپ نے ہمیں پایا، وقد ارحقنا صلاۃ ہم نے نماز مؤخر کر دی تھی، صلاۃ عصر کی نماز، یعنی ٹائم لیٹ ہو رہا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے جلدی جلدی، فجعلنا نمس علی ارجلنا، ہم شروع ہوئے ہم اپنے پاؤں پر مسح کر رہے تھے، فنادا باعلی صوتی آپ نے بلند آواز سے پکارا، ویل للاعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے آگ سے۔ 2 دفعہ کہا یا 3 دفعہ کہا، بات کی اہمیت سمجھانے کے لیے آپ نے تکرار کے ساتھ تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ کلمات بولے۔ باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، آدمی کا اپنے لونڈی اور گھر والوں کو تعلیم دینے کا بیان۔ اب ان کے ساتھ زیادہ انسان کے معاشرت ہے، رہن سہن ہے، واسطہ ہے، اگر وہ تعلیم یافتہ ہوں گے، بیوی تعلیم یافتہ ہے، گھر والے لونڈی تعلیم یافتہ ہے، گھر میں مسئلے نہیں پیدا ہوں گے، وہ خود ہی مسئلے حل کر لیں گے، اور اگر وہ بیوقوف ہوں گے، سمجھدار نہیں ہے، تو پھر بھائی پریشانی ہو جائے گی، اس لیے یہ باب قائم کیا کہ ان کو بھی تعلیم دے دو۔ پڑھیں۔ محمد هو ابن سلام قال اخبرنا المحاربي حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثني ابو بردة عن ابيه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ اوپر رکھا کریں فوراً پڑھا کریں، اللہ کے نبی نے کہا ثلاثۃ 3 لوگ لہم اجران، ان کے لیے 2 اجر ہیں، ڈبل اجر ہیں، رجل من اہل الکتاب، ایک وہ بندہ جو اہل کتاب میں سے ہے، آمن ابی نبی اپنے نبی پہ ایمان لے، آمن ابی محمد اور محمد پہ ایمان لے کے آ گیا وہ، کیونکہ جب آپ کسی مذہب میں ہوتے ہیں تو آپ بڑے مذہب میں پکے ہوتے ہیں، ایک مذہب کو چھوڑ کے دوسرا مذہب اپنانا یہ بھائی بہت مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسلام کے اندر آگے، مذہب کے اندر آگے جو نیچے فرقے بنے ہوئے ہیں اور مسلک بنے ہوئے ہیں، اب ایک مسلک کو چھوڑ کے دوسرا مسلک جو ہے وہ اپنانا بھائی یہ مشکل ہے، ایک مذہب کو چھوڑ کے دوسرے مذہب میں جانا بہت مشکل ہے نا، اس لیے یہ چونکہ مشکل عمل ہے اس لیے ڈبل اجر ہے۔ والعبد المملوک ہو، اور غلام جو کسی کی ملکیت ہے، اذا ادى حق اللہ وحق موالی، جب اللہ کا حق اور موالی کا حق ادا کرے تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ ظاہر بات محنت کرے گا، کام کرے گا، ادھر مالک کی خدمت کرے گا، ادھر عبادت بھی کرے گا، تو یہ مشکل کام ہے، کبھی بندے کا دل نہیں کرتا لیکن اٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے، کام کر کے فارغ ہوا، اب نماز اذان کا ٹائم ہو گیا، اب دل کر رہا تھا آرام کرتا ہوں، مالک آگے پیچھے چلا گیا ہے تو اب وہ اللہ کا حق ادا کر رہا ہے۔ اور ایک وہ بندہ کان ہتینتا امتن، جس کے پاس لونڈی ہے، یا تا وہ اس سے ہم بستری کرتا ہے، فادبا پھر اس نے اس کو ادب سکھایا، فاحسن تادیبا اس کو اچھا ادب سکھایا، وعلما اس کو تعلیم دی، فاحسن تعلیما پھر اس نے اس کو اچھی تعلیم دی، ثم آتقا پھر اس نے اس کو آزاد کر دیا، فتزوجا پھر اس نے اس سے نکاح کر لیا، تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ ظاہر بات ہے لونڈی ہے نا بھائی، لونڈی سے نکاح کرنا بڑا اوکھا کام ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، ہمارے معاشرے میں یہ اونچے نیچے طبقے بنے ہوئے ہیں، بھیا فلانے نے تھا فلانے نے، ابھی ایک لڑکی ہے بڑی قابل ہے، فرض کیا وہ خوبصورت بھی ہے بہت قابل ہے، اور ہمارے معاشرے میں وہ مراسیاں دی کڑی ہے، ہمارے معاشرے میں مسلیاں دی کڑی ہے، تو بھائی اس کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی اور ہو جو یہ ہمارے طبقے ہیں، یہ رانیاں دی ہے، راجپوت نے، پاویں ڈنگر ہی ہوئے،
ڈنگر سے مراد پنجابی میں کہہ رہا ہوں کہ تعلیم نہیں ہے نا، شعور نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، جاہل ہے، وہ جناب وہ لے لیں گے، وہ کہیں گے یہ اچھا ہے، یہ ہمارا، حالانکہ اسلام کے اندر ہے سب لوگ آزاد ہیں، یہ اونچ نیچے یہاں پہ اوکھا کام ہو جاتا ہے۔ تو پھر لونڈیوں کا حساب تو بھائی اس دور میں ویسے تھا جیسے جانور ہوتے ہیں، ایک لائن میں کھڑے کر کے جناب آپ ان کو بیچ رہے ہو، جیسے جانوروں کو چیک کیا جاتا تھا ایسے لونڈیوں غلاموں کو چیک کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر میری باتیں نہیں سمجھ آ رہی ہیں تو اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ لیں، جو لٹریچر لکھا ہوا ہے کہ لونڈیوں غلاموں کے ساتھ کیسے ان کی خرید و فروخت کیسے ہوتی تھی، ان کی منڈیاں کیسے ہوتی تھیں، اور اس کے بارے میں جو احکام ہے۔ پھر اب میں آگے اس سے آگے نہیں بڑھتا ہوں، تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اوکھا کام ہے۔ ثم قال عامر، پھر عامر نے کہا آتئی نا کہا بغیر شین، ہم نے تجھے یہ حدیث بغیر کسی چیز کی یہ بات دے دی، قد کان یرکب فی ما دونہا الی المدینہ، تحقیق سواری کی جاتی تھی اس سے کم میں الی المدینہ، مدینہ تک۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث آپ کو ویسے میں نے بیان کر دی ہے چھوٹی سی بات معلوم کرنے کے لیے، اور لوگوں کو دور دراز کا سفر طے کر کے جانا پڑتا تھا۔ پڑھیں باب عزت الامام النساء و تعلیمین، امام کو عورتوں کو بات کرنا اور ان کو تعلیم دینا۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے امام کو بھی عورتوں کو، یہ جو امام کا نائب ہے اس کو بھی عورتوں کو واضح و نصیحت کرنی چاہیے۔ اب اس دور میں تو یہ تھا نا، سپیکر بھائی نہیں ہے، اب ایک بندہ یا تو بندوں میں کرے گا یا پھر عورتوں میں، اگر اکٹھی بیٹھیں گی زیادہ مجمع ہے تو بندوں کو آواز جائے گی نا، بندوں میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو پھر اس لیے عورتوں کے پاس بھی جا کے ان کو بتانا پڑے گا۔ صحیح ہے، چلیں۔ میں نے سنا عبداللہ بن عباس نے کہا اشہد علی النبی، او قال عطاء، عطاء نے کہا اشہد علی ابن عباس، میں ابن عباس پہ گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات بیان کی کہ ان نبی خرج، اللہ کے نبی نکلے، وہ معه بلال، اور آپ کے ساتھ بلال تھے، فظن انه لم يسمع النساء، آپ نے سمجھا کہ آپ نے عورتوں کو نہیں سنایا، یا بلال نے سمجھا، بلکہ اللہ کے نبی نے سمجھا، یہ نیچے انہوں نے نمبر لگایا ہوا ہے۔ فبعدہن، پھر آپ نے ان کو بعد و نصیحت کی، وامرہن بصدقہ، صدقے کا حکم دیا، فجعلت المرأة تلقی القرط والخادم، اور ایک عورت شروع ہوئی، وہ عورتیں شروع ہوئیں، مطلب ایک ایک عورت جو ہے نا وہ ڈال رہی تھی اپنی بالیاں اور انگوٹھے، اور بلال پکڑ رہے تھے فی طرف ثوب، اپنے کپڑے کے طرف کنارے میں، یعنی پکڑ پکڑ کے وہ ڈال رہے تھے۔ اسماعیل نے ایک اور سند سے حدیث بیان کی، اس میں یہ ہے کہ اشہد علی النبی، ابن عباس نے کہا، پڑھے باب الحرص علی الحدیث، حدیث پر حرص کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو حرص رکھنی چاہیے، اگر آپ کو حرص ہو یا مطلب لالچ ہے کسی چیز کا، تو بھائی پھر آپ اس کے لیے تگ و دو کریں گے نا۔ اگر ایک بندے کو حرص ہی نہیں ہے، لالچ ہی نہیں ہے، طمع ہی نہیں ہے، تو پھر کیا وہ کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا وہ۔ پڑھیں اس لیے جو طالب علم ہوتے ہیں نا، جن میں تگ و دو ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، حرص ہوتی ہے، وہ زندگی میں وہ پڑھتے ہیں، آگے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جو مستغنی رہتے ہیں اور جناب کوئی شوق نہیں ہے، تو وہ پھر نا زندگی میں پنجابی ٹگے رہ جاندے ہیں۔ پڑھو ابی ہریرہ سے مروی ہے، ان ابی ہریرہ انہ قال قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے نبی، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، لوگوں میں کون زیادہ خوش نصیب ہے آپ کی شفاعت کے ساتھ قیامت کے دن، کون خوش نصیب جس کو شفاعت حاصل ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک، میں سمجھتا تھا اے ابو ہریرہ کہ کوئی بندہ لا یسألنی عن ھذا الحدیث، اس بارے میں کوئی بھی سوال نہیں کرے گا، احد اول منک، تو اس سے پہلے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں نے تیری حرص حدیث پر دیکھی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قابل تعریف بات ہے، باب الحرص علی الحدیث، حدیث پر حرص یہ قابل تعریف بات ہے۔ پیغمبر نے تعریف کی، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من، وہ بندہ ہوگا خوش نصیب قیامت کے دن میری سفارش کے حوالے سے، جس نے کہا لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، خالص اپنے دل سے، اور نفسی کا لفظ بولا، مطلب یہ کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ زبان سے بول رہا ہے، دل اس کا
اگر کوئی بندہ دل سے یہ بندہ کہہ دیتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل اس کا ہم آہنگ ہے، موافق ہے، تو اس کو میری جو شفاعت ہے وہ حاصل ہوگی۔ کیف یقبض العلم، علم کیسے قبض کر لیا جائے گا، سمیٹ لیا جائے گا؟ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا ابو بکر بن حزم کو، انظر ما کان من حدیث رسول اللہ فاکتبو، دیکھیں جو کچھ پیغمبر کی حدیث ہے، فاکتبو پھر اس کو لکھیں، فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء، مجھے اندیشہ ہے علم کے مٹنے کا اور علماء کے جانے کا۔ مطلب یہ کہ علم قبض کر لیا جائے گا ایسے کہ بندے علم والے جو ہیں وہ چلے جائیں گے۔ ظاہر بات ہے علم جو ہے یہ انسان کا وصف ہے نا، تو بھئی علم والا نہیں رہے گا تو علم کہاں پہ رہے گا؟ ٹھیک ہے، ولا یقبل، اب ویسے علم جو ہے نا وہ وصف بے جان چیزوں کا بھی بن گیا ہے۔ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ نہیں بنا؟ چلو، اور بھائی یہ کمپیوٹر نے، یہ موبائل نے، اس کے اندر جو ایپس ہیں، وہ جو نئے نئے پروگرامز ہیں وہ کتنے ترقی کر گئے ہیں۔ انسان اتنی سپیڈ سے کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ایک انسان کے ہزاروں انسان بیٹھے ہوں بھائی، یہ اس سے جلدی کام ہو جاتا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء، اب تو آپ کوئی چیز ہے، اب اس کو ویڈیو بنا لی ہے آپ نے، اس کو ریکارڈ کر لیا، وہ بھی محفوظ ہے، بندہ مر گیا لیکن اس کی وہ چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہو، کام آ جاتی ہے۔ تو وہ ماضی کے حساب سے باتیں لکھی ہوئی ہیں نا، جو اس دور میں جو سورسز تھے، جو ذرائع تھے اس کے مطابق۔ ولا يقبل الا حدیث النبی، اور قبول نہیں کی جائے گی مگر پیغمبر کی بات۔ وَلْيُفْشُوا الْعِلْمَ، اور چاہیے کہ وہ علم پھیلائیں، وَلْيَجْلِسُوا، وہ چاہیے کہ وہ بیٹھیں، حتیٰ يُعَلَّمَ مَن لَا يَعْلَمُ، تاکہ تعلیم دی جائے اس کو جو نہیں جانتا۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّىٰ يَكُونَ سِرًّا، علم ہلاک نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ راز بن جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر علم عام لوگوں کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، چند لوگ رہ گئے، ابھی چند لوگ پھر جو ہیں جب وہ مر جائیں گے تو پھر وہ علم بھی اپنا ساتھ لے جائیں گے، گویا وہ راز تھا وہ دفن ہو گیا۔ اس لیے لوگوں میں علم پھیلاؤ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ اگر ایک بندہ چلا جائے تو 10 بندے اس کی جگہ پہ ہوں۔ پڑھیں جی۔ اللہ تعالیٰ علم قبضے میں نہیں لے گا انتظام چھین کے، ینتزعہ من العبادی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بندوں سے چھین لے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن علم کو قبضے میں لیتا ہے علماء کو اٹھانے کے ذریعے، حتی اذا لم یبق عالم، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ بنا لیں گے سردار جاہل سردار بنا لیں گے، فسئلوا، پھر ان سے پوچھا جائے گا، فافتوا بغیر علم، پھر وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، فضلوا واضلوا، خود بھی وہ گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی وہ گمراہ کریں گے، خود بھی وہ بھٹک گئے اور دوسروں کو بھی بھٹکا دیا ایسے لوگوں نے۔ ایک اور سند سے بھی حدیث ایسے ہے، چلیں۔ حال یجعل للنساء یوم علیحدۃ فی العلم، کیا عورتوں کے لیے ایک دن مقرر کیا جائے علیحدہ علم میں؟ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ کہ مردوں کے اوپر تو تقریریں بعض و نصیحت ہوتی ہے، تو عورتیں جو ہیں کیا ان کے لیے بھی کوئی مقرر دن کیا جا سکتا ہے؟ چلیں، آج کل تو بھائی مرد عورتیں سارے ایجوکیشن لے رہے ہیں نا، ہاں جی، یہ جدید کنسیپٹ آ گیا ہے یہ پچھلی صدی میں، کہ بھئی برابری، جیسے مرد حاصل کرتے ہیں عورتوں کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے، جن میدانوں میں مرد جا سکتے ہیں عورتیں بھی جا سکتی ہیں۔ یہ اس بیس پہ آپ لوگ یہاں مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہو اور یہ مدرسے عورتوں کے بن گئے ہیں، لڑکیوں کے کالج آپ دیکھتے ہو، ٹھیک ہے، اور یونیورسٹیوں میں لڑکیاں جو ہیں جاتی ہیں۔ ادروائز آپ چیک کرو کہ ہمارے ملک میں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آج سے 20-30 سال پیچھے جو لوگ ہیں کتنے لوگ وہ پڑھے لکھے تھے، کتنی ان کے پاس ایجوکیشن تھی؟ سر ٹھیک ہے، ہاں جی، ماضی میں عورتوں کی ایجوکیشن بہت نہیں تھی، بہت لو لیول کی تھی، اور بیسک چیزیں عورتوں کو، اور یہ سمجھا جاتا تھا
ویسے معاشروں میں یہ سمجھا جاتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہماری تقریروں میں یہ جو ہم باتیں سنتے ہیں نا مولویوں سے، عجیب و غریب، وہ ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ویسے اسلامی معاشرہ تھا یا جون سے بھی معاشرے تھے، عورتوں کی ایجوکیشن کے اوپر اب کام ہو رہا ہے، ماضی میں کام نہیں ہوا۔ بیسک تعلیم دی جاتی تھی، اور یہ جو تعلیم ہے نا کہ ہر فیلڈ کی تعلیم لینی ہے بھائی، اس میں جانا ہے، اسپیشلائزیشن کرنی ہے۔ اب جو عورتیں ہیں جناب وہ فوج میں بھی ہیں، پولیس میں بھی ہیں، اور ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، جج بھی ہیں، ٹھیک ہے، ادارے چلانے والے بھی ہیں۔ تو یہ چیزیں ماضی میں نہیں تھیں۔ آپ لوگ کیا سبق پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ چلیں پڑھیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں، جب آپ پڑھیں تو صاف صاف پڑھیں، اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ مطلب منہ دبا کے ایسے کہ اعراب واضح نہ ہو، یہ ڈنڈی مار کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو اپنا نقصان یہ کریں گے کہ آپ کو اعراب سے ہی پڑھنے نہیں آئیں گے۔ پڑھیں، صاف پڑھا کرو، جیسے آپ باتیں کرتے ہو نا ویسے۔ عن ابی سعید الخدری قال النساء، یہ قالت النساء، عورتوں نے اللہ کے نبی سے کہا، دونوں طریقوں سے ٹھیک ہے۔ غلبنا علیک الرجال، ہم پر مرد غالب آ گئے آپ کے معاملے میں، فجعل لنا یومن من نفسک، اپنی طرف سے ایک دن ہمارے لیے مقرر کر دیں۔ فوعدہن یومن لقیہن فیہ، آپ نے ان سے وعدہ کیا ایک دن کا، آپ ان سے ملا کرتے تھے ان میں اس دن۔ فوعدہن، پھر آپ ان کو بات کرتے اور آپ ان کو حکم دیتے، ٹھیک ہے، یا آپ ان سے ملے، آپ نے ان کو بات و نصیحت کی اور آپ نے ان کو حکم دیا۔ فکان فیما قال لہن، اور ان باتوں میں جو آپ نے ان سے کہی ان میں یہ بات بھی تھی، ما من کنہ امراتن، تم میں سے کوئی عورت نہیں، تقدم ثلاثۃ من ولدیا، جو اپنے بچوں میں سے 3 آگے بھیجے گی، الا کان لہا حجابا من النار، مگر یہ عمل اس کے لیے آگ سے رکاوٹ کا باعث ہوگا۔ ایک عورت نے کہا بس نہیں، اور 2، اگر 2 کوئی بھیج دے تو آپ نے کہا بس نہیں، 2 بھی، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے گا، اور وہ بچہ اس کے لیے آگ سے رکاوٹ کا باعث بنے گا۔ بچے زیادہ فوت ہوتے تھے نا، اب ظاہر بات ہے ایک عورت ہے اتنی مشقت کے ساتھ بچہ پیٹ میں اٹھاتی ہے وہ، اور ایک عرصے کے بعد جب وہ پیدا ہو اگر بچہ فوت ہو جائے کتنا دکھ ہوتا ہے۔ پھر اس دور میں تکالیف، آج کل میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، آج کل کا جو دور ہے ماضی کے حساب سے یہ جنت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سہولیات ہیں۔ عورتیں اکثر فوت ہو جاتی تھی ماضی میں، بچے اکثر فوت ہو جاتے تھے، بیماریاں آتی تھیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بہت کچھ، آپ پڑھنے چل گئے کہ دنیا میں کیسے شرح اموات تھیں اور اس کے اسباب کیا تھے ماضی میں۔ پھر جدید جو کیا کہتے ہیں میڈیسن آ گئیں، جدید طریقے جو ہیں وہ دریافت کیے گئے کہ بچوں کو ایسے بچایا جا سکتا ہے، خواتین کو ایسے بچایا جا سکتا ہے۔ چلیں، ایک اور سند سے حدیث ہے، میں نے سنا ابو حازم سے، ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا ثلاثۃ لم یبلغ الحنسا، یعنی 3 بچے جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں، تو یہ ان کی بات ہے۔ 3 بچے جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں یہ ان کی بات ہے، یعنی ایسے بچے جو ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، کیا حکمت ہے، تو یہ جو ہے نا مختلف بیان کی جاتی ہیں، اللہ ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ ویسے جو کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں نا میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں، سیدھی بات ہے، اس لیے میں وہ بیان نہیں کر رہا۔ پڑھو، باب من سمع شیئا فلم یفہم فراجع وتعارفہ، اس کا بیان جس نے کوئی چیز سنی پھر اس نے نہ سمجھی، فراجع، پھر اس نے دوبارہ پوچھی، تکرار کیا، رجوع کیا، تاکہ اب اس کو پہچان لے، تو یہ عمل ٹھیک ہے بھئی، بہت اچھا عمل ہے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بات آپ نے سن لی ہے، آپ کو نہیں سمجھ آئی تو کنو وٹا بان کے بیٹھے رہو، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، چلو نہیں تو نہ صحیح، پھر بندہ خود بھی کنو وٹا ہی رہ جاتا ہے۔ ان عائشہ زوج النبی، عائشہ جو پیغمبر کی بیوی ہیں، کانت لا تسمع شیئا، وہ کوئی چیز نہیں سنتی تھی، لا تعریف، جس کو وہ نہیں پہچانتی، الا راجعت فیہ، مگر یہاں تھا کہ وہ اس میں وہ رجوع کرتی تھی، تکرار کرتی تھی، حتی تعریف، تاکہ وہ پہچان لیں۔ وَأَنَّ النَّبِيَّ قال، اللہ کے نبی نے کہا، من حُسِبَ عُذِبَ، جس کا حساب لیا گیا
عذبا وہ عذاب دیا گیا، وہ تو پھنس گیا، اللہ نے جندہ حساب لے لیا، وہ تو پھنس گیا۔ عائشہ نے کہا، میں نے کہا ولی سے یقول اللہ، کیا اللہ نہیں کہتا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اسے آسان حساب لیا جائے گا؟ تو اس کا مطلب مشکل حساب بھی ہوتا ہے، تو مشکل حساب والا بندہ پھنسے گا نا، آسان حساب والا تو بچ جائے گا۔ عائشہ نے کہا، آپ نے کہا انما ذالک العرض، یہ تو پیشی ہے، یہ حساب نہیں ہے۔ بندہ سامنے گیا، انہوں نے کہا اوکے جاؤ، اور اگر پوچھ گچھ شروع ہو گئی، ہاں جی بتاؤ اپنے اعمال کے بارے میں، اس کا بایو ڈیٹا بتاؤ، ساری تفصیل۔ ولیکن من نوقش الحساب، لیکن وہ جسے مناقشہ قرید کی گئی حساب میں، یہ ہلک، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بابن قرید کی گئی، تفسیر سے پوچھا گیا۔ ایک ایک بندہ دیکھا نا، آپ کہیں ادارے میں جاتے ہیں، بھائی آپ جا رہے ہیں نا، کسی ہوائی اڈے پہ جاتے ہیں، آپ نے گزرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو دیکھا، کارڈ دیکھا، ٹھیک ہے جائیں جی۔ ایک تو یہ ہو گیا نا، آپ پیش ہوئے سامنے، یہ ہاں جی کون ہے، آپ کدھر سے ہیں، کیا کرتے ہیں، عمر کتنی ہے، آپ کے رشتہ دار میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، چیک کرو، کوئی جناب، وہ بندہ سر دردی شروع ہو جاتی ہے نا، پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے۔ باب لیبلغ العلم الشاہد والغائبہ، چاہیے کہ علم کو پہنچا دے وہ بندہ جو موجود ہے، الشاہد، الغائبہ اس کو جو موجود نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس نے یہ بات اللہ کے نبی سے بیان کی ہے، پڑھیں جی۔ ابو شریح سے مروی ہے، اس نے کہا عمر بن سعید سے، وہ ویا باسو البعوثا، اور وہ لشکر بھیج رہا تھا الی مکہ، مکہ کی طرف، عبداللہ بن زبیر سے لڑنے کے لیے۔ یہ نمبر 5 میں انہوں نے لکھا ہوگا، یہاں بھی یہ لگا دیا نا مومن، ہاں، ای مکہ لقتال ابن زبیر لکونی امتنع من معاویہ یزید ابن معاویہ، یزید کی بیعت نہیں کی تھی عبداللہ بن زبیر نے، تو لڑنے کے لیے یہ بندے اکٹھے کر کے بھیج رہا تھا مدینہ سے۔ ایذن لی ایھا الامیر، اے امیر مجھے اجازت دیں، احدثو کا قولاً، میں آپ کو ایک بات بیان کرتا ہوں، قام بہ رسول اللہ، جس بات کے ساتھ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، الغدا من یوم الفتح، فتح مکہ سے اگلے دن، سمعت اذنایا، میرے کانوں نے وہ بات سنی، ووعاہ قلبی، میرے دل نے وہ یاد کی، وابصرت عینایا، میری آنکھوں نے وہ دیکھی، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ میں خود اتنے موجود سی، اچھے طریقے سے مجھے وہ بات یاد ہے، وہ ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ مکہ کے احکام کیا ہیں، اور آپ مکہ میں لڑائی کے لیے یہاں سے بندے بھیج رہے ہو، ہی نتکلم بہ، اور آپ کو میری آنکھوں نے دیکھا جب آپ نے وہ بات کی، حامد اللہ، آپ نے اللہ کی تعریف کی، واسنا علیہ، بڑائی بیان کی، پھر کہا ان مکہ حرمہ اللہ، مکہ جو ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم قرار دیا ہے، ولم یحرمھا الناس، لوگوں نے اس کو حرم قرار نہیں دیا، لوگوں نے اس کو احترام والا قرار نہیں دیا۔ یہ احترام والا یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ فلا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں، ان یسفک بہا دمن، کہ وہ مکہ میں خون بہائے، ولا یعضد بہا شجرہ، اور یہ کہ وہ یہاں پہ درخت کاٹے، فإن أحد ترخص، اور اگر کوئی رخصت پکڑے، لقتال رسول اللہ فیہا، پیغمبر کے مکہ میں لڑنے کی وجہ سے، کبھی فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی بھی آئے تھے لشکر لے کے، تو لہٰذا میں بھی آ سکتا ہوں، وہاں پہ لڑائی ہو گئی تھی لہٰذا اب بھی لڑائی ہو سکتی ہے۔ فقولو، اے لوگو اس کو بتا دینا، ان اللہ قد اذن لرسولہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اجازت دی تھی، ولم یاذن لکم، تمہیں اجازت نہیں تھی، وانما اذن لی فیہا ساعۃ من نہار، اللہ تعالیٰ نے مجھے مکہ میں دن کی ایک گھڑی اجازت دی تھی، ثم عادت حرمتھا الیوم، پھر اس کا احترام لوٹ آیا آج، کحرمتھا بالامس، جیسا کہ اس کا احترام ماضی میں تھا کل، ولیبلغ الشاہد والغائبہ، چاہیے کہ وہ بندہ جو موجود ہے اس کو، الغائبہ جو غائب ہے، جو غیر حاضر ہے، اس کو پہنچا دے، یہ والی بات۔ ابو شریح سے کہا گیا، ما قال عمر، عمر نے آگے سے کیا جواب دیا یہ بات سن کے؟ کیا عمر نے لشکر بھیجنا مؤخر کر دیا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں لشکر نہیں بھیجتا ہوں، او ہو یار مجھے تو پتہ نہیں، سوری، میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اس نے آگے سے انا عالم منک یا ابا شریح، اوپر والا بندہ جو ہوتا ہے نا، نیچے والا اس کو کوئی نصیحت کرے، اس کو بات سمجھ نہیں آتی اتنی جلدی سے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں امیر ہوں، میں اوپر ہوں، بڑائی کا جو کنسیپٹ ہے نا، او بھائی اس وجہ سے اوپر والوں کو نیچے والوں کی بات آسانی سے سمجھ نہیں آتی۔
اس نے کہا انا عالم من کا یا ابا شریح، اے ابو شریح میں زیادہ علم رکھتا ہوں تجھ سے، اس حوالے سے مجھے زیادہ علم ہے، ٹھیک ہے۔ لا تعید آسین ولا فارن بدمین ولا فارن بخربہ، مکہ پناہ نہیں دیتا نافرمان کو، اور پناہ نہیں دیتا خون کے ساتھ بھاگنے والے کو بندہ مار کے چلا گیا مکہ میں پناہ لے لے، نہیں، اس کو پکڑا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، یا اس کو مارا جا سکتا ہے وہاں پہ، ولا فارن بخربہ، اور نہ ہی ایسے بندے کو جو بھاگنے والا ہے خرابی کے ساتھ۔ چلیں، خرابی سے مراد یہاں باہر لکھا ہوا ہے بخربہ، یعنی سارقہ مراد چوری ہے، کہ چوری چکاری کر کے بندہ کوئی بھاگ گیا تو اس کو پکڑا جائے گا۔ ابھی بکرا نے اللہ کے نبی سے ذکر کیا، ذکر نبی کالا، آپ نے کہا فإن دماءکم اموالکم، قال محمد واسب کالا، تمہارے خون تمہارے مال، محمد کا خیال ہے، میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی کہا تھا، اور تمہاری عزتیں علیکم حرام، تم پر حرمت والی ہیں، عزت والی ہیں، احترام والی ہیں، لوگوں کے خونوں کا احترام کرو، لوگوں کے مالوں کا احترام کرو، لوگوں کی عزتوں کا، بندہ نہیں مار دیو ماڑی گال نال، لوگوں کا مال نہ لوٹو اور کھاؤ نہیں۔ اب یہ دیکھ لو ہم کیسے، کچھ لوگ ویسے چوریاں کرتے ہیں اور کچھ لوگ ویسے جو ہے کرپشن کر کے چوریاں کرتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں ڈاکو راستے میں، لوگوں کا مال آتا ہے، اب گورنمنٹ کے اوپر لوگ بندے بیٹھ جاتے ہیں، عوام الناس کا مال ہے، ٹیکس آپ لیتے ہو، بجٹ بناتے ہو، اور وہاں سے آپ لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، خرچ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ایسے گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی بچوں کا مال آتا ہے اداروں میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں، وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ کحرمت یومکم، یہ احترام عزت والا ہے، کحرمت یومکم ھذا، جیسا کہ تمہارا یہ دن احترام والا ہے، فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے میں، الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب، چاہیے کہ تم میں سے جو موجود ہے اس کو جو موجود نہیں پہنچا دے۔ اور محمد کہا کرتے تھے، محمد ابن سیرین کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ کان ذالک، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے سچ کہا، کان ذالک، یہ بات ایسے ہی ہوئی، آگے سے لوگوں نے بات وہ آگے پہنچا دی، آپ نے کہا الا هل بلغت مرتين، کیا میں نے یہ بات پہنچا دی ہے؟ مرتين، آپ نے 2 دفعہ کہا۔ باب اسم من کذب علی النبی، اس کا گناہ جس نے پیغمبر پہ جھوٹ بولا۔ عام جھوٹ بولنا بھی بھائی گناہ والا عمل ہے، لیکن اتنی بڑی جسارت کے پیغمبر کے والے سے آپ بات کر دیں، آپ مذہب کے اندر جو ہیں وہ جھوٹ بول دیں، تو بھائی یہ بہت بڑا گناہ کا عمل ہے۔ پڑھیں۔ میں نے حضرت علی سنا، وہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی نے کہا لا تکذبوا علیہ، مجھ پر جھوٹ نہ بولو، فإنہ من کذب علیہ، جس نے مجھ پہ جھوٹ بولا، فلیلج النار، چاہیے کہ وہ آگ میں ٹھکانہ پکڑے، مطلب یہ ہے کہ وہ تیار ہو جائے، وہ اس نے آگ میں جانا ہے، آگ میں وہ اپنا گھر بنا رہا ہے خود دانستہ طور پہ کہ بھئی میرا کارے تھے، میرا ٹھکانہ یہ ہے۔ میں نے زبیر سے کہا انی لا اسمعک کا تحدث عن رسول اللہ، یہ عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے باپ عبداللہ سے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ عبداللہ نے کہا میں نے اپنے باپ زبیر سے کہا کہ میں نے آپ کو سنتا ہوں، آپ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، اب سوری میں نہیں سنتا کہ آپ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہوں، کما یحدث فلان و فلان، جیسے کہ فلان فلان حدیث سے بیان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اما انی لم افارقو، سن لے میں اللہ کے نبی سے جدا نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ سے سنا آپ فرما رہے تھے من کذب علیہ، جس نے مجھ پہ جھوٹ بولا فلیتبوأ مقعدہ من النار، چاہیے کہ وہ آگ سے ٹھکانہ بنا لے۔ تو میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ کو نکل جائے یا کوئی بات خلاف حقیقت میں کر دوں، تو میں یہ بچنے کے لیے حدیثیں بیان نہیں کرتا۔ پڑھیں۔ انس نے کہا مجھے روکتی ہے یہ اس بات سے کہ میں تمہیں بہت زیادہ حدیثیں بیان کروں، کیا روکتی ہے؟ یہ والی بات، ان نبی قال، اللہ کے نبی نے کہا من تہمت علیہ کاذبا، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ بولا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ پڑھیں۔ الفاظ مختلف ہیں بھائی، نتیجہ اور اثر معنی ایک ہی ہے۔ میں نے اللہ کے نبی سے سنا فرما رہے تھے من یقول علیہ ما لم اقل، جس نے مجھ پہ کوئی بات کی جو میں نہیں کہی، فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ عن ابی ہریرہ عن نبی قال تسموا باسمی، تم میرے نام کے ساتھ نام رکھو، ولا تختنوا بکنیتی، اور میری کنیت کے ساتھ کنیت اب مت رکھو۔ لوگ کنیت کے ساتھ وہاں پہ بولتے تھے نا، اور بھائی ابو فلان کنیت ام فلان، فلان دی ماں فلان دا
نام رکھ لیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آپ کی کنیت لوگ رکھیں گے، ہر بندہ کہے گا پیغمبر والی کنیت میری ہو، اب پتہ نہیں چلے گا بھی لوگ بھئی کیا کہتے ہیں پیغمبر کو بلا رہے ہیں یا کسی اور کو بلا رہے ہیں، اس لیے آپ نے یہ کہہ دی، یہ حکمت بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ، وَمَن رَآنِی فِی الْمَنَامِ، جس نے مجھے دیکھا نیند میں، خواب میں، فقد رآنی، تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، شیطان میری تصویر میں وجود اختیار کر کے نہیں آ سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان جو ہے وہ پیغمبر بن کے آ جائے، مطلب یہ کہ خواب میں اگر کسی نے پیغمبر کو دیکھا تو وہ پیغمبر کو ہی دیکھا۔ ومن کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان وہی پہ جھوٹ بولا وہی پہ اس حال میں کہ وہ قصد کرنے والا ہے، تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ سے بنا لیں۔ علم لکھنے کا بیان، یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی جو بات ہے وہ لکھ لینی چاہیے بھائی، پڑھیں۔ میں نے حضرت علی سے کہا، ابو جحیفہ نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی تحریر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، الا کتاب اللہ، سوائے اللہ کی کتاب کے، اللہ کی لکھی ہوئی جو تحریر ہے، او فہمن، یا پھر فہم ہے، انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ، اوتیہ رجل مسلم، جو ایک مسلمان آدمی کو دی گئی ہے، او ما فی ہذہ صحیفۃ، یا وہ جو اس چھوٹے سے پمفلٹ میں، صحیفے میں ہے، یہ میرے پاس کچھ لکھا ہوا ہے۔ راوی نے کہا، ابو جعفر نے، میں نے کہا، وما فی ہذہ صحیفۃ، یہ صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا العقل، دیت کے مسائل ہیں، وفقاق الاسیر، اور قیدی کو چھڑوانا، قیدی آزاد کرنا، اس کے مسائل ہیں، ولا یقتل مسلم بکافر، اور مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو علم کی بات تھی، انہوں نے لکھی ہوئی تھی، اس لیے باب کتابۃ العلم کی ضمن میں اس کو لے کر آگے پڑھیں۔ خدا نے بنو لیس کا ایک بندہ قتل کر دیا، عام فتح مکہ کے سال، بقتیل منہم، اپنے ایک بندے کے مقتول کے بدلے میں، قتلوہ، جس کو انہوں نے مارا تھا، فاخبر بذلک النبی، اس کی خبر پیغمبر کو دی گئی، فراکب راحلتہ، آپ اپنی سواری پہ سوار ہوئے، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے کہا ان اللہ حبس عن مکہ القتل بالفیل، اللہ تعالیٰ نے مکہ سے قتل کو یا فیل کو، قافلے کو روک دیا، مطلب مکہ میں قتل و غارت نہیں ہونے دی۔ محمد نے کہا وجعلوہ علی شک، رکھو اس کو شک پہ، یعنی ایسے ہی بیان کرو، قتل بالفیل، قضا قال ابو نعیم، ایسے ابو نعیم راوی نے بھی کہا القتل بالفیل، وغیرہ یقول، اور دیگر ان کے علاوہ جو ہیں وہ باقی کہتے ہیں الفیل اکیلا، یعنی ان اللہ حبس عن مکہ الفیل، وہاں پہ قتل کا لفظ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مطلب خلاصہ یہی ہے کہ مکہ میں قتل و غارت یا فتنہ فساد وہاں پہ نہیں ہوا۔ وسلط علیہم رسول اللہ والمومنون، اور ان پر اللہ کے پیغمبر اور مومنوں کو مسلط کیا گیا۔ الا وانھا لم تحل لاحد قبلی، خبردار یہ مکہ کسی کے لیے جائز نہیں ہوا مجھ سے پہلے، ولا تحل لاحد بعدی، اور کسی کے لیے میرے بعد بھی یہ حلال نہیں ہوگا۔ الا وانھا حلت لی ساعۃ من نہار، اور یہ میرے لیے حلال ہوا دن کی ایک گھڑی، ایک لمحہ، کچھ وقت۔ الا وانھا ساعتی ہذہ حرام، اور یہ اس لمحے اب یہ حرمت والا ہے، لا یقتل شوکھا، اس کا کانٹا بھی کاٹا نہیں جائے گا، اتارا جائے گا، درخت کو کاٹا نہیں جائے گا، ولا یعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها، اور اس کی گری پڑی چیز اٹھائی نہیں جائے گی، الا لمنشد، مگر اعلان کروانے والے کے لیے یہ جائز ہے۔ فمن قتل فهو بخیر ناظرین، بس جو بندہ قتل کیا گیا تو وہ، یعنی اس کا جو ولی ہے، دو اختیاروں میں سے بہتر کے ساتھ ہے، جو اس کو اچھا لگے آپشن، اما یوقل، یا تو اس کو قصاص دلوایا جائے گا، اما یقادا، یا اس کو دیہ دی جائے گی، یا اس کو قصاص دلوایا جائے گا، وَإِمَّا يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ، یا مقتول والوں کو قصاص دلوایا جائے گا۔ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، اہل یمن میں سے ایک بات سمجھ آ رہی ہے ساری بھائی؟ ہاں جی، ایک بندہ آیا، اس نے کہا اکتب لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے لیے لکھ دیں۔ آپ نے کہا اکتبوا لی ابی فلان، ابو فلان یعنی ابو شاہ کے لیے یہ نام نیچے لکھا ہوا، لکھ دو۔ فقال رجل من قریش،
قریش کے ایک بندے نے کہا الا لذخر سوائے اذخر گھاس کے، یہ جو اللہ کے نبی آپ نے کہہ دیا نا کہ یہاں پہ کوئی درخت بھی نہیں چھیڑنا، کانٹا بھی نہیں اتارنا، درخت بھی نہیں کاٹنا، گھاس بھی نہیں کاٹنے، تو اذخر کی آپ اجازت دے دیں، یہ ہم استعمال کرتے ہیں، ہماری مجبوری ہے، یہ خود رو گھاس جو ہوتی ہے یا رسول اللہ، وَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بِيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، ہم اس کو ڈالتے ہیں اپنے گھروں میں اور اپنے قبروں میں۔ اللہ کے نبی نے کہا الا لذخر سوائے اذخر کے، الا لذخر سوائے اذخر کے، ہاں ٹھیک ہے، اس کی جو ہے وہ اجازت ہے، باقیوں کی اجازت نہیں ہے۔ چلیں صحابہ نبی میں سے کوئی بھی نہیں احد اکثر حدیثاً انہ، جو زیادہ حدیث بیان کرنے والا ہو اللہ کے نبی سے، منی مجھ سے بڑھ کے، الا ما کان من عبداللہ ابن عمر، سوائے اس کے جو عبداللہ بن عمر کی طرف سے بیان کیا گیا، لکھا گیا، فإنہ کان یکتب، وہ لکھتے تھے، ولا اکتب، میں نہیں لکھتا تھا۔ اوپر بھی لکھنے کی بات آ گئی ہے، باب کتابت العلم پڑھ رہے ہیں نا، اور یہاں بھی لکھنے کی بات ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ حدیث سے زیادہ بیان کرتے تھے، ان کے بعد مواد زیادہ تھا لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اگرچہ حدیثیں ابو ہریرہ جو ہیں وہ ان سے زیادہ آتی ہیں، 5000 سے اوپر، اور 1000 سے کم حدیث ہیں یہ عبداللہ بن عمر سے۔ یہ ریزن بیان کی جاتی ہے کہ آگے انہوں نے بیان نہیں کی، پھر ایسے پڑھایا نہیں، جیسے اب ابو ہریرہ جو ہیں انہوں نے پڑھایا۔ پڑھیں لما اشتد بالنبی وجہ، جب اللہ کے نبی کی تکلیف بڑھ گئی، آپ نے کہا ایتونی بکتاب، میرے پاس ایک تحریر لے کے آؤ، اکتب لکم کتابا، میں تمہیں کوئی تحریر لکھ دوں، لا تضلوا بعدہ، جس کے بعد تم بھٹکو نہیں۔ عمر نے کہا ان نبی غلبہ والوجہ، اللہ کے نبی پہ تکلیف غالب ہے، وعندنا کتاب اللہ، رہنے دو، لکھنے کی ضرورت، زحمت نہ ڈالو آپ کو، یہ وہ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، حسبنا، ہمیں وہ کافی ہے، ٹھیک ہے، ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں۔ اور شیعہ حضرات یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں حضرت عمر جو ہیں وہ جان بوجھ کے لکھنے نہیں دے رہے تھے کہ کہیں خلافت جو ہے وہ حضرت علی کے بارے میں لکھ نہ دیں، اس لیے حضرت عمر نے جان بوجھ کے جناب وہاں پہ لکھنے نہیں دیا پیغمبر کو، یہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ اس کا یہ مطلب الٹا نکال دیتے ہیں، سمجھ آئیے بات ہے؟ اچھا جی، وعندنا کتاب اللہ حسبنا، فاختلفوا، ان کا اختلاف ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا تحریر لے آؤ، کچھ نے کہا رہنے دو، وکثر اللغط، شور جو ہے وہ بڑھ گیا، آپ نے کہا قوموا انی، مجھ سے کھڑے ہو جاؤ، ولا ینبغی عندی التنازع، اور میرے پاس جھگڑنا، باہم جھگڑنا مناسب نہیں ہے۔ پھر ابن عباس نکلے، وہ کہہ رہے تھے ان رضیہ کل رضیہ، بے شک مصیبت، سب سے بڑی مصیبت ما وہ تھی، حال بین رسول اللہ و بین خطابی، جو پیغمبر اور آپ کے لکھنے کے درمیان حائل ہو گئی، اب پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا لکھوانا چاہتے تھے، یہ انہوں نے شور کیا لوگوں نے، اور وہ لکھا نہیں گیا، پتہ نہیں کیا آپ لکھوانا چاہتے تھے، پڑھیں۔ علم اور بعض و نصیحت باللیل، رات کو، اس کا بیان، مطلب یہ کہ علم کی بات اور بعض و نصیحت کی بات رات کو کی جا سکتی ہے، پڑھیں۔ ان ام سلمہ قالت استيقظ النبی ذات لیلہ، اللہ کے نبی بیدار ہوئے ایک رات، آپ نے کہا سبحان اللہ، ماذا انزل لیلۃ من الفتن، اس رات کو کیا کچھ اتارا گیا فتنوں میں سے، وماذا فتح من الخزائن، اور کیا کچھ کھول دیا گیا خزانوں میں سے، ایقظو سوائب الحجری، یعنی مجھے بہت سے فتنے جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں، اور بہت سے جو ہیں وہ خزانے جو مستقبل میں ملیں گے وہ دکھائے گئے ہیں، تو فتنوں سے بچنے کے لیے اور خزانوں کے بارے میں دعا کرنے کے لیے لوگوں کو اٹھنا چاہیے۔ ایقظو سوائب الحجری، حجروں والیوں کو بیدار کرو، بیدار کسی نے کرنا تھا، اب ایسے ان کو سنا رہے تھے تاکہ وہ اٹھ جائیں۔ ورب قاسیۃ فی الدنیا، بہت سی عورتیں یہ دنیا میں لباس پہننے والی ہیں، مطلب یہاں پہ ان کے پاس سب کچھ ہے،
عاریۃ فی الآخرہ، آخرت میں وہ ننگی ہوں گی، یعنی ان کے پاس اعمال نہیں ہوں گے، تو اعمال کرنے کے لیے اٹھ کے آپ عبادت کرو، اس کا یہ مطلب ہے۔ صحیح ہے؟ ہاں جی۔ اور اس کے جو اور مطلب بیان کیے جاتے ہیں نا، وَرُبَّ غَازِیَةٍ فِی الدُّنْیَا عَارِیَةٍ فِی الْآخِرَةِ، عجیب و غریب ہے، وہ مطلب نہیں ہے۔ پڑھو۔ باب الثمر بالعلم، علم کے ساتھ قصہ گوئی، مطلب رات کو علم کے ساتھ باتیں کرنے کا بیان۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی عشاء کی فی آخری حیاتی، اپنی زندگی کے آخر میں، فلما سلم، جب آپ نے سلام پھیرا، آپ کھڑے ہوئے آپ نے کہا ریتکم لیلتکم ہادی، اپنی اس رات کو دیکھ لو، فإن راس میت سنت منہا، اس کے 100 سال کے آخر میں، لا یبقا، نہیں باقی رہے گا کوئی بھی، احدن، کوئی بھی، وہ آگے لکھا ہوا، ممن، ان میں سے، ہوا لا ظہر الارض، جو روئے زمین پر ہے۔ مطلب یہ کہ آج سے یاد رکھو، آج سے 100 سال کے بعد جو لوگ ہیں وہ نہیں رہیں گے، وہ فوت ہو جائیں گے۔ پڑھیں۔ میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت حارث کے گھر میں رات گزاری، عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں، زوج نبی، جو پیغمبر کی بیوی ہیں، وکان نبی عندہا فی لیلتہا، اللہ کے نبی ان کے پاس تھے ان کی رات میں جب ان کی باری تھی۔ اللہ کے نبی نے عشاء کی نماز پڑھی، ثم جاء الی منزلی، پھر اپنے گھر آئے، فصلی 4 رکعات، 4 رکعتیں پڑھی، ثم نام، پھر سو گئے، ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، ثم قال، پھر آپ نے کہا، نام الغلیم او کلمۃ تشبیہا، چھوٹا بچہ سو گیا، یا پھر اس طرح کوئی لفظ بولا، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، میں جاگ رہا تھا، میں کھڑا ہو گیا آپ کے بائیں طرف اٹھ کے، فجعلنی عن یمینی، آپ نے مجھے اپنے دائیں طرف کیا کہ بھائی میں ایز اے امام ہوں، آپ میرے دائیں طرف کھڑے ہو۔ فصلی 5 رکعات، آپ نے 5 رکعتیں پڑھی، ثم صلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، ثم نام، پھر آپ سو گئے، حتی سمعت غطیتہ او خطیتہ، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز جو ہے وہ سنی، غطیت کا لفظ کہا او خطیت کا لفظ کہا۔ ٹھیک ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ یہ نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے، ہوا صوت نفس النائم والنخیر واقوى منه وخطیت بمان الاول وشق من الراوی، ثم خرج الى الصلاۃ، پھر آپ نماز کی طرف نکلے۔ چلیں، باب حفظ العلم، علم کو یاد کرنے کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر آپ علم پڑھو تو بھائی اس کو یاد بھی کر لو، نہیں صرف یہ نہیں کہ بس پڑھ لیا بس ٹھیک ہے، اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ، جیسے یہاں پہ بہت سے لوگ برکت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، گھروں سے وہ آتے ہیں جناب، منہ بھی نہیں میرا خیال ہے دھو کے آتے وہ، اور کتاب کو ادھر کھول لیا اور جاتے ہوئے بند کیا، رکھ دیا، اور سال کے آخر میں پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ پیپر کہاں سے آ گیا بھائی، یہ استاد نے ہمیں یہ پڑھایا نہیں تھا، باقی سارا پڑھایا تھا، ہاں جو پیپر میں جو چیزیں آ گئیں یہ نہیں پڑھائی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ نہ تو انہوں نے مطالعہ کیا، نہ بعد میں جناب دوبارہ مطالعہ کیا، نہ تکرار کیا، بعد میں سبق یاد کیا، کچھ بھی نہیں کیا، وہ زندگی کے ایام قیدیوں کی طرح پاس کر رہے تھے وہ۔ چلے پڑھیں جی۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ان الناس یقولون، لوگ کہتے ہیں، اکثر ابو ہریرہ نے بڑی حدیثیں بیان کی ہیں، ولولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا، اگر کتاب اللہ میں 2 آیتیں نہ ہوتی میں کوئی بھی حدیث بیان ہی نہ کرتا۔ لوگوں نے گلاں سن کے میں لوگوں کو حدیث بتا، تو ابو ہریرہ کی تو حدیث کاٹ لئی ہے، یہ حدیث سے کوئی بھی نہیں بیان کر دے گا۔ لوگ آگے مجھے کہتے ہیں جیسے میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، ثم یتلو، پھر وہ یہ آیت پڑھتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینۃ والہدی الی قول الرحیم، اور پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ میں حدیثیں کیوں بیان کرتا ہوں، ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلهم السفق بالاسواق، ہمارے بھائی مہاجرین ان کو مشغول رکھتا تھا تجارت کرنا بالاسواق، بازاروں میں، وان اخواننا من الانصار کان یشغلهم العمل فی اموالہم، اور ان کو مصروف رکھتا تھا کام کاج ان کے اپنے مالوں میں، اور ابو ہریرہ کان یلدم رسول اللہ کے نبی کو لازم پکڑے رکھتا، بشی بھی بات نے اپنا پیٹ بھرنے کے ساتھ، مطلب روٹی کھا لی پیغمبر دے نال، کھانا کھا لیا پیغمبر دے نال، اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ لوگ مدرسوں میں روٹی کھا کے آپ فارغ ہو نا پڑھنے کے لیے، بَیَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُ، وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم نے اور کام بھی سارے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو میں ویڈیو میں تو نہیں نا یہاں بتا سکتا۔ ہاں جی، ہم روٹی کھا کے ہوتے ہیں مدرسے میں، لیکن اور بھی ہم نے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، اگر میں یہاں بھی بتا دوں گا سب کو پتہ چل جائے گا، اس لیے وہ رہنے دو۔
اس لیے ہم علم حاصل نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ہم نے باقی سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ وَيَحْذُرُ مَا لَا يَحْذُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ۔ ابو ہریرہ حاضر ہوتا وہاں پہ جہاں پہ وہ لوگ حاضر نہیں ہوتے تھے، یا جب وہ حاضر نہیں ہوتے تھے، وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور یاد کرتا ان کو، یا یاد کر لیتا جب وہ یاد نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سی باتیں پیغمبر نے بیان کی، ابو ہریرہ تھا اس نے یاد کر لیں، لوگ نہیں تھے انہوں نے نہیں یاد کی۔ چلیں ہاں جی، ابو زیب ان سعید المقبری عن ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا، میں آپ سے ایک حدیث سنتا ہوں انسا میں بھول جاتا ہوں، سوری میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں۔ آپ نے کہا ابسط رداء کا، اپنی چادر پھیلا دے، فبسط تو پھر میں نے اس کو پھیلا دیا، فغرف بیدیہ، آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ چلو ڈالا، اشارہ کیا، ثم قال، پھر آپ نے کہا ضم اس کو ملا لے، فضمم تو میں نے اس کو سینے سے ملا لیا، فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد کبھی بھی میں کوئی چیز نہیں بھولا میں۔ چلیں ایک اور سند سے فغرف بیدیہ فیہ، اس میں یہ آتا ہے، ایک اور سند سے آگے حدیث ہے ان ابی ہریرہ قال فی تم رسول اللہ بیعین، اللہ کے نبی سے میں نے دو برتن یاد کیے، یہ دو طرح کی حدیثیں جو ہے نا وہ یاد کی، فاما احدہما فبسطت، ان میں سے ایک میں نے پھیلا دیا، کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا، حدیثیں باپ کو میں نے بیان کر دیں، واما الاخر، اور رہی جو دوسری قسم ہے، فلو بسطت، اگر میں اس کو کھولوں بکھیروں، اوتی ھذا البلعوم، یہ جو میری شارگ ہے، یہ جو میری گردن ہے نا بھائی یہ کاٹ دی جائے گی۔ ابو عبداللہ نے کہا بلعوم سے مراد ہے میرے تام کے کھانے کے جاری ہونے کی جگہ، میرا گلا کاٹ دیا جائے گا۔ مطلب کچھ ایسی باتیں میں نے اللہ کے نبی نے مجھے بتائی ہیں، لوگوں کے حوالے سے اگر میں بیان کروں گا تو بھئی لوگ مجھے مار دیں گے۔ یہ لکھا ہوا انہوں نے وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثوا على الاحاديث التي فيها تعيين اسامي امراء الجور واحوالهم یا واحوالهم، ٹھیک ہے، یعنی وہ حدیث جس میں جو برے حاکم مستقبل میں آنے تھے ان کے نام بیان کیے گئے اور ان کے احوال، تو وہ حدیث ابو ہریرہ نے آگے بیان نہیں کی۔ وقد کان ابو ہریرہ یکنی ان بعضی ولم یسری به خوفا علی نفسی منہم، ٹھیک ہے، ابو ہریرہ کنایا کرتے تھے ان میں سے بعض سے، یہ نمبر ایک حاشیے میں لائن نمبر 2 پڑھ رہا ہوں، اور واضح طور پہ بات نہیں کرتے تھے ڈرتے ہوئے، جیسے کہتے اعوذ باللہ من راس ستین و امارت الصبیان یشیر الی خلافت یزید ابن معاویہ فإنہ کان سنۃ الستین فمات قبلہ، ٹھیک ہے، یہ سارا لکھا ہوا ہے ادھر۔ چلیں علماء کے لیے خاموش ہونے کا بیان، اگر کوئی بندہ علم کی بات کر رہے ہیں نا عالم، تو بھئی آپ خاموش ہو جاؤ، یہ نہیں کہ روڑا پا دیو، کام چوک کے رکھو۔ ان جریر ان نبی قال له فی حجۃ الوداع، اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع میں کہا استنصت الناس، لوگوں کو خاموش کروا، آپ نے کہا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد نہ لوٹو اس حال میں کہ تم کفر کرنے والے بن جاؤ، یعنی کافروں جیسا بن جاؤ کہ وہ ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو مارتے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کو مارنے لگ پڑو، یضرب بعضکم رقاب بعض۔ یہ اس دور میں جو کافروں کی صورتحال تھی نا، عمومی جو ٹرینڈ تھا اس حوالے سے آپ نے بات کی۔ پھر چلیں جی، اگر آپ کہہ رہے ہو تو کافی ہے، میرا تو خیال یہ تھا کہ آگے والا بھی پڑھ لیں۔ ہاں چلیں یہ کل پڑھ لینا، ٹھیک ہے۔